آیت نمبر 69۔ ودت اور شدید خواہش رکھتی ہے طائفتن ایک جماعت من اہل کتاب میں سے لو یضلونکم کہ وہ تم مسلمانوں کو گمراہ کر دیں۔ یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے۔ یہاں پہ پہلا لفظ جو طائفہ آیا ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کے گرد چکر لگانا، دوسرا ہوتا ہے محافظ کا ہونا کیونکہ محافظ بھی آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں چکر لگاتا ہے، تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے طوفان کا، اور وہ طوفان جو کہ جھکڑ کی صورت میں آتے ہیں تو وہ بھی ایک گول دائرے کی صورت میں آتے ہیں۔ پھر اس کا ایک معنی گروپ یا جماعت کا بھی ہوتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہم جب گروپ لگا کے بیٹھتے ہیں تو ہم ایک دائرے کی صورت میں بیٹھتے ہیں، تو ایک تو اس لفظ کے اندر تاثر یہ ہے کہ کسی چیز کا گول دائرے کی صورت میں ہونا۔ پھر طائفہ جو ہے اس میں فاعل کے صیغے میں آیا ہے، اور اس صیغے کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ کسی کام کا بڑا ایکٹیو ہو کے کرنا، تو ایک جماعت بتائی جا رہی ہے، ایک گروپ بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ بڑا ایکٹیو ہے اور وہ ایک کام جو ہے وہ بڑے زور و شور کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر من اہل کتاب جب کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تمام اہل کتاب نہیں بلکہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے، ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس آیت مبارکہ میں کس سے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ہر آیت کا کافر جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ بعض جگہ اللہ تعالیٰ تمام اہل کتاب سے بات کرتے ہیں، بعض جگہ اہل کتاب میں سے چند ایک گروپ کی بات کرتے ہیں، بعض اوقات پوری یہود قوم سے بات کرتے ہیں، پوری نصارہ قوم سے بات کرتے ہیں، بعض اوقات ان کے خاص طبقے سے بات کرتے ہیں، تو اس سے پھر آیت کا مفہوم بھی جو ہے وہ یکسر بدل جاتا ہے۔ لہذا یہاں پہ بھی کہا گیا کہ تمام اہل کتاب ایسے نہیں ہوتے، ان میں سے ایک گروپ ایسا ہے، اور پھر وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے گمراہ کر دیں۔ ذل کا لفظ آیا، اب چونکہ یہاں پہ ایک چکر کا سا معنی تھا نا، طائفہ کے اندر طواف لفظ بھی اسی سے ہے کہ ہم ایک اللہ کے گھر کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، وہ دین کے معاملے میں تمہیں چکر دینے کی کوشش کریں گے، وہ دین کے معاملے میں تمہیں بہکانے کی کوشش کریں گے۔ تب جب صحابہ کرام، کیونکہ وہ اس دور کے نیو مسلم ہوتے تھے صحابہ کرام، اور جب یہ ان کے پاس جاتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے اچھا نہیں کیا، ہم تمہیں یہودی نہیں بنانا چاہتے، لیکن یہ جو تم نے مذہب قبول کیا نا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ ایک نیا مسلمان جس نے بھی کلمہ قبول کیا ہو تو اس کو آ کے اس کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالنا، مشکل پیچیدہ قسم کے سوالات کرنا، پھر وہ صحابہ کرام تو جا کے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا کرتے تھے، لیکن گویا کہ یہ کام پہلے بھی ہوتا تھا، یہ کام آج بھی ہوتا ہے، اور آج بھی مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں جو ہے وہ گمراہ کرنے کی اشکالات اور سوالات ڈال کے جو ہے وہ انہیں ڈاؤٹ فل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے مگر وہ ایسا کر نہیں سکیں گے۔ وما یضلون، اور وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے الا مگر یہ کہ انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بڑی خوبصورت جو بات کی گئی ہے، یہاں پہ واو لفظ جو آتا ہے اس کو عربی زبان میں حالیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات واو سے پہلے کی جا رہی ہے اور جو بات واو کے بعد کی جائے گی دونوں ایک ہی وقت میں ہو رہے ہیں، یعنی کہ جب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے یا کر رہے ہیں تو اسی وقت، یعنی کہ اسی وقت میں یہ دراصل میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے مذہب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم جب اپنے مذہب کو اچھے طریقے سے جان لیں گے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا اعتراض کرتے ہیں، وہ کیا سوال کرتے ہیں، ہمیں انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔